نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم سورہ التکاثر پر گفتگو کریں گے۔ مکی سورت ہے، 1 رکوع ہے، 8 آیات ہیں، 28 کلمات اور 120 حروف بتائے گئے ہیں۔ الہا لہب سے بنا ہے، تکاثر کثرت سے۔ یہ غافل رکھنے والی چیز انسان کو کیا ہے؟ انسان کیوں بھول جاتا ہے؟ کیوں پردے پڑ جاتے ہیں؟ ذرا سنیں۔ بنی سہم اور بنی عبد مناف یہ 2 خاندان تھے۔ ان کے اندر ایک مکالمہ، مذاکرہ، مناظرہ ہو گیا۔ ہر ایک کہنے لگا پیشے میں، مال میں، مہمان نوازی میں، عزت میں، تعداد میں ہم تم سے زیادہ ہیں، برتری کا احساس۔ میں جو بات رکھتا ہوں وہ دوسرا نہیں رکھتا، یہ جو میں ہوتی ہے اس کا بیان ہے۔ کچھ کہتے ہیں نا، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، یہ وہ بات۔ بنی عبد مناف کی تعداد زیادہ نکل آئی۔ بنی سہم بولے کہ صرف زندے لوگوں کو نہیں، مردوں کو بھی شمار کرو، ان کو بھی ملاؤ۔ قبرستان چلے گئے دونوں، اور قبروں کی طرف اشارہ کر کے یہ قبر والا جانتے ہو کس شان والا تھا، کتنا مال والا تھا۔ قبروں تک پہنچ گئے۔ اس پر یہ سورت اتری، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ایک دوسرے پر فخر و غرور، شیخی بھگارنا حرام ہے۔ ہاں، ایک شخص اللہ کی نعمت کا بیان کرے، واضح رہے، اس کو تحدیث نعمت کہتے ہیں، کہ اللہ کی نعمت کا بیان بطور شکر، مقصد دکھاوا نہ ہو، لوگ مجھے اچھا جانیں، لوگ مجھے بڑا جانیں۔ تحدیث نعمت اللہ کا شکر کرتے ہوئے ترغیب دلانے کے لیے ہو، وہ جائز ہے۔ دکھاوا آ جائے گا تو آپ کی محنت برباد۔ حدیث شریف میں آتا ہے کوئی نیکی کی انسان اس کو اگر بیان کرے فخر کے طور پر، آدھا ثواب گیا، دوسری بار کی پورا گیا، تیسری بار بیان کرے گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور ہمیں فرصت نہیں ہے اپنی تعریف سے، جس کو ہم اپنے منہ کہتے ہیں نا میاں مٹھو بن رہے ہیں، وہ والی بات۔ مال، علم، دنیا، سامان، آج بھی دوسرے کی تحقیر کر دیتے ہیں۔ تم ہو کون، تمہاری حیثیت کیا، یہ لفظ مسلمان کو نہیں کہنے چاہیے۔ یا انگلش میں کہہ دیتے ہیں who cares، بہت بڑی بات ہے یہ، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ جملے کبھی کبھی بہت مہنگے اور بھاری پڑ جاتے ہیں۔ کہا گیا کہ یہ لوگ مال کی زیادہ طلبی نے ان کو غافل رکھا اللہ کی یاد سے، موت سے، آخرت سے، اطاعت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی سے۔ تو جو بھی چیز یاد اللہ سے غافل کرے وہ اچھی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز اللہ کی یاد سے، اگر آپ نرم بستر پر ہیں، وقت پر اٹھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بستر اچھا، اور وہی آپ کو غافل کرتا ہے تو وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، مال، قرابت دار اور اعمال۔ پہلے 2 لوٹ آتے ہیں، اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ مال وہ آپ کا ہوگا جو آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا یا جائز خرچ کیا، جو پیچھے چھوڑ گئے وہ آپ کا کہاں ہے۔ قبرستان بھی جاتے ہیں تو لوگ فخر کرنے کے لیے کہ یہ فلاں فلاں، وہاں تو جا کے موت یاد کرنی ہے کہ ایک دن میں نے یہاں آنا ہے۔ ان سے کہا گیا، کافروں سے، فخر و غرور کرنے والوں سے، مسلمانوں کو حقیر جانتے ہو کہ ان کے پاس مال نہیں، تمہارے پاس مال ہے، تو تم پر قحط آ گیا، ڈراؤٹ، یا عذاب آ گیا، روت، یا تم پر مسلمانوں کو فتح دے دی گئی تو ایمان لاؤ گے؟ آج بخوشی کیوں نہیں مان لیتے؟ مرتے وقت یا عذاب کے آثار دیکھ کر مانو گے، یا فرشتے عذاب کے دیکھ کر مانو گے تو وہ ماننا کام نہیں آئے گا۔
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اس آیت کے نزول کے بعد ہمیں عذاب قبر کے حقانیت کا یقین پختہ ہو گیا۔ یہ جو بیان ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، پہلی آیت میں عذاب قبر اور دوسری میں حشر کے عذاب کا ذکر۔ دنیا برزخ برزخ کہتے ہیں پردے کو، جب آپ دنیا سے آپ جائیں گے اگلے جہان میں، یہ برزخ ہے قیامت تک، پھر اس کے بعد آخرت۔ دنیا برزخ کے مقابلے میں خواب کی طرح، برزخ آخرت کی نسبت خواب کی طرح۔ مسلمانوں کو دنیا میں آخرت کا علم الیقین، برزخ میں عین الیقین اور قیامت میں حق الیقین ہوگا۔ سن کر جو علم ہے وہ علم الیقین، دیکھ کر عین الیقین اور داخل ہو کر حق الیقین۔ یہ اللہ والوں کی شان اور ہے، میں عام حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو زندگی میں اگر مان لیا جائے، اب موت کی تلخی، قبر کی وحشت، حشر کی پیشی پر دھیان رکھتے ہوئے دنیا میں ہی اللہ پر ایمان لے آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جائیں تو یہ سمجھداری ہوگی، اور اگر اپنی دھن میں اڑی پر رہے تو پھر یہ ناسمجھی ہوگی۔ کافر کو قبر میں جنت ایک لمحے کو دکھائی جائے گی، چھپا دی جائے گی، پھر دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی تاکہ اسے حسرت رہے، اور میدان محشر میں مومن کو جنت کے نظارے ہوں گے۔ اب یہاں دو باتیں، کافر بھی مخاطب ہے، غافل بھی مخاطب ہے۔ غافل سے مراد جو لوگ لاپرواہی میں پڑے ہوئے بے توجہی کر رہے ہیں کہ محشر میں نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، سوال ہوگا۔ کبھی کبھی ان سوالوں پر اگر غور کریں کہ اگر 4 آدمیوں کے سامنے ہم سے کوئی سوال ہو جائے، ہم توہین محسوس کرتے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، رسوائی ہو گئی، انسلٹ ہو گئی، وہ بھری بزم ہوگی، سب وہاں موجود ہوں گے، وہاں سب کے سامنے اگر رسوائی ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو آج سچ کو قبول کر لیا جائے۔ یہ ڈھٹائی، کبھی کبھی ہمیں شرم ہوتی ہے کہ ہم کسی سے معافی مانگیں گے چھوٹے ہو جائیں گے، یہاں 2 آدمیوں میں معافی مانگ کے چھوٹے ہو جائیے، وہاں پر بڑے رہیے، ورنہ وہاں جو کچھ ہوگا وہ بہت سخت ہوگا۔ نعیم کا جو ذکر ہے اس کے حوالے سے یہ بات حدیث شریف میں ملتی ہے کہ قبر میں ایمان کا، حشر میں ایمان کے ساتھ اعمال کا، اور دوزخ کے کنارے پر نعمتوں کے بارے میں سوال۔ یہاں تک روایتوں میں حدیث میں آتا ہے کسی درخت کے سائے میں بیٹھے تھے یا ٹھنڈا پانی کہیں سے ملا تھا، اس پر بھی شکر کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اللہ کی تمام نعمتیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، برتتے ہیں، کیا احساس ہے کہ ان کا جواب دینا ہے؟ کتنی ہوا لے رہے ہیں، کتنا پانی ہے۔ اب مثال کے طور پر ہاتھ دھو رہا ہوں، صابن لگایا ہوا ہے، نل کھلا ہوا ہے، پانی بہہ رہا ہے، کیوں؟ یہ لاپرواہی کیوں ہے؟ اے انسان، سوچ، پہچان، تو غلطی کر رہا ہے، یہ وقت ہے سنبھل جانے کا۔ تو کافر کو بھی کہا گیا اور غافل کو بھی کہا گیا، دونوں کو سنبھلنے کے لیے۔ کافر ایمان قبول کر لیں اور غافل غفلت سے سنبھل جائے، وہ اپنی غفلت چھوڑ دے۔ لہو کھیل کود کو کہتے ہیں، یہ جو تماشے ہوتے ہیں اسی سے الہا بنا ہے نا، مست ہیں، یوں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بس ہم جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ جس شخص کا دل اللہ کی طرف سے نہیں آتا، یہ کتنی بڑی محرومی ہے وہ اگر غور کرے تو، کہ اس کی طبیعت ادھر نہیں آ رہی۔ اگر ایک شخص کو مسجد میں آنے کا خیال نہیں آ رہا تو وہ اسے اپنے لیے اچھا نہ جانے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔